وجد کسے کہتے ہیں؟ وجد ایک کیفیت ہے، اور کیفیات جیسا کہ حقیقتاً ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. یہ انسان کی ایک کیفیت ہے جو اس پر طاری ہوتی ہے. یہ کیفیت آتی کس طرح ہے یا وجد کہتے کسے ہیں؟ وجد کسی ایک چیز کا دوسری چیز تک پہنچ جانے کو کہتے ہیں، اسے پا لینے کو کہتے ہیں. انسان جب اپنے مقصود تک، جسے وہ اپنا محبوب ہی قرار دے سکتا ہے، جب وہ اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، تو جب اپنے مقصود کو پا لیتا ہے تو اس کو پانے کے بعد اس پر جو کیفیت آتی ہے وہ کیفیت وجد قرار پاتی ہے. پا لینے کے حوالے سے میں نے اس لیے یہ بات کی کیونکہ سورہ الکہف یاد آ رہی ہے کہ جہاں اللہ بادشاہ جی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے کہ فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پا لیا. وجدن کسی ایک چیز کو دوسری چیز تک پہنچنے پر جب اسے پا لینا ہوتا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں. اس کی ہر انسان کی، کیونکہ اس کے حقیقی مصداق جو ہیں بیسیکلی زیادہ یہ اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے یہ خانہ فقر میں استعمال کی جاتی ہے. جو عارفین ہیں ان کی کیفیات اس میں بالکل الگ ہوا کرتی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصود، آپ کا محبوب ہے کون. وہ جو ہوگا اس طرح کی وہ جو کیفیات اس کے ملنے پر آپ پر طاری ہوں گی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مقصود پر. عارفین جو ہوتے ہیں چونکہ ہمیشہ اللہ سے محبت کرنے والے، وہ عارف باللہ جو ہیں، جب وہ خالق حقیقی کا کوئی نور پاتے ہیں، اس کی کوئی تجلی اپنی ذات کے اوپر پاتے ہیں، تو ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر ایک کیفیت آتی ہے. میں ایسا چھوٹی سی اس کی مثال میں دیے دیتا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے محبوب کی، میں محبوب روحانی کی بات کر رہا ہوں، اپنے مرشد کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی کسی محفل میں کسی جگہ پر مرشد کی بات ہوتی ہے، مرشد کا ذکر ہوتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ بار آتی ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا آنکھ بار آنے کی، تو یہ کیفیت وجد قرار پاتی ہے. یہ جزوی طور پر بھی ہوتی ہے، یہ شارٹ ٹرم پہ بھی مبنی ہوتی ہے، یہ لانگ ٹرم پہ بھی مبنی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو اظہار آپ تک کیا گیا ہے، آپ پر جو مظہر آپ کے سامنے آیا ہے، وہ کیپیسٹی اس کی کس طرح کی ہے، اس کا لیول کیا ہے. اس لیول کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی کیفیت بھی اس میں بالکل اسی طرح ہی قرار پاتی ہے. اس میں لانگ ٹرم جس طرح میں نے کہا کہ بھی ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوشی تک بھی اس میں جا سکتا ہے، ایسی کیفیات اس میں ہو جاتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو کامنلی اس میں جو بات میں نے کی ہے، آنکھوں کا بھیگ جانا، جسم میں کپ کپی طاری ہونا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، یہ ساری کی ساری کیفیات ہے. کبھی اپنے مرشد کی وہ بات یاد آ گئی ہے، یا کسی چیز کو دیکھ کر مرشد کی یاد آئی تو ایک عجیب سی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ ساری کیفیات وجد قرار پاتی ہیں بیسیکلی. اچھا، کیفیات وجد کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں آگے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ آگے چلے جانے کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ جب وہ کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قابو نہیں پا پاتے کسی صورت، اپنے یا نفس پر قابو نہیں کر پاتے کسی صورت بھی. وہ جبکہ صاحبان تصوف میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو اسی لیے جو صاحبان وجد ہیں ان سے زیادہ صاحبان ضبط جو ہیں انہیں کبھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وجد اور ضبط یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اصطلاحات خانہ فقر میں استعمال ہوتی ہیں کہ جب وجد کسی پر ہوتا ہے، کسی پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنی اس کیفیت کے اظہار کو اس حد تک نہ باہر آنے دے کہ اس کا ماحول اس کے ساتھ ڈسٹرب ہو، بلکہ وہ اس کی ذات کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے. جب اس کی آنکھیں نم ہوں تو آنکھیں نم ہونے کے ساتھ وہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تاکہ اس کی نم ہوئی آنکھوں کوئی اور نہ دیکھ سکے. جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں تو پھر اپنے آپ کو بالکل نرم کرے تاکہ اس وقت اس کی کیفیت ضبط جو ہے اس کی وجد کی کیفیت سے زیادہ قوی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ رہے. مجھے یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یاد آئے. آپ سے پوچھا گیا جو زیارات کے آداب کے حوالے سے، کسی نے سوال کیا کہ جب ہم زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کا آپ کی ذریعے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، یا کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں، تو زیارت کے آداب کیا شامل ہیں؟ تو
تو جب انہوں نے ان کے آداب کے حوالے سے بات کی تھی تو ایک بات اس میں انہوں نے کی تھی کہ سب سے پہلے اذن طلب کرنا چاہیے. وہ اذن کا طریقہ کار پھر فقہا نے بڑی خوبصورت اس کی باتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ اذن یہ ہے کہ آپ جب بالکل زری کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے اپنے ہی الفاظ میں، اس میں وہ کہ دعائیں بھی بڑی بڑی اچھی مرمی ہیں اس میں، لیکن بہرحال جو آپ کا معافی ضمیر ہے، جو آپ کے اندر کی بات ہے، وہ اپنے الفاظ میں جتنے اچھے طریقے سے ساتھ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، انہیں بیان کر سکتے ہیں، ان کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور زبان شاید آپ کا اتنے اچھے طریقے سے ساتھ نہ دے. جب آپ وہاں اذن طلب کرتے ہیں نا تو انسان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے؟ تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ یہاں وہی ایک کیفیت ہے کہ اذن طلب کرتے کرتے اگر تمہاری آنکھ بھیگ گئی ہے، تمہارے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، تو سمجھ لینا کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے. کیونکہ یہ کیفیت وہ وجد کی کیفیت ہے کہ جو تمہارا مقصود ہے تمہارے سامنے موجود ہے، جب تم اس کی طلب کر رہے ہو تو طلب وہ جب مقصود تمہارا تم تک پہنچ جائے گا تو اس طلب کی سند، طلب اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اپنے مقصود پر پہنچتی ہے، تو اس کی سند پھر اسی وجد کی صورت میں ہی آپ تک پہنچتی ہے. وجد ایک کیفیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی، اور نہایت ہی خوبصورت ترین کیفیت ہے یہ کہ جو آپ کے محبوب کا احساس آپ کے اندر تک آپ کو محسوس کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں کیفیت.